پاکستان میں تقریباً 50 ملین لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہیں، مگر آگاہی کی کمی اور سٹگما کے سبب اوسطاً 90% افراد علاج کے لیے مدد حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ آرٹس کونسل کراچی میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کے زیر اہتمام مہم مل کر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس مہم کا مقصد لوگوں میں ذہنی صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ صرف فرد کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کی خوشحالی کا رستہ ہے۔ اگر ذہن پرسکون ہو، خیالات مثبت ہوں تو ہر چیلنج آسان لگتا ہے۔ تقریب میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی صحت پر بھی توجہ دینا لازمی ہے اور اس مہم کو کامیاب بنانے میں میڈیا کا کردار اہم ہے۔ We need to first make sure that health is just not physical health, it's mental health as well. And that will start when we start to discuss it openly. And that's where I feel that the media management of this entire initiative is going to be extremely important. MKRF کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہ رخ حسن نے شرکاء کو مہم سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ I am absolutely delighted to welcome you to the launch of a campaign that is long overdue. And this is where we look to the federal and provincial governments, and this is where we will knock on the doors of the mayor of Karachi to be able to expand helplines and caregivers as the demand increases because of this campaign. The more successful the campaign, the greater will be the demand that will be created, and I think that is a huge challenge. ڈائریکٹر برٹش ایشین ٹرسٹ کاملا ماروی نے مہم کے اہم نکات جیسے لوگوں میں ذہنی مسائل کے باعث رویوں میں تبدیلی سے متعلق گفتگو کی، جبکہ سابق وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی اس مہم کی حوصلہ افزائی کی۔ I think it's a historical day today for mental health in Pakistan because never before so many people have joined hands and heads together to work for mental health in Pakistan. تقریب میں ٹاک شو کا انعقاد بھی ہوا جس میں سینئر صحافی حامد میر نے ذہنی مسائل سے متعلق اپنے ذاتی تجربات شیئر کیے۔ ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے نا، یا ذہنی دباؤ کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو اس کا اپنا ایک واقعہ، ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ تو میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں تو نہ چل سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ ہل سکتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر AQ خان نے کہا ہے کہ اس کو 10 دن میں ٹانگوں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا، میری گردن سیدھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور وہ اس ہاسپٹل کا فزیو تھراپسٹ تھا، اس نے پتہ نہیں ڈاکٹر AQ خان کا نام کیوں لیا، لیکن جب میں نے ڈاکٹر انعام پال جو مجھے میری ٹریٹمنٹ کرے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں 8-10 دن میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، 8-10 مہینے لگیں گے آپ کو۔ میں پھر مایوس ہو گیا۔ اب وہ فزیو تھراپسٹ نے روز میرے پاس آنا شروع کر دیا اور اس نے مجھ سے زبردستی فزیو تھراپی جب کرانی شروع کی تو اس کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا یہ فزیو تھراپسٹ نہیں ہے، یہ سائیکو تھراپسٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ مجھے نا ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے مجھے نکال دیا، اور تکلیف تو مجھے بہت ہوئی، لیکن 10 دن کے بعد میں چل تو نہیں سکتا تھا، لیکن میں بستر سے اتر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو سائیکو تھراپسٹ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اداکارہ صنم سعید اور اینکر سدرا اقبال نے بھی پینل ڈسکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ٹاک شو کی میزبانی اینکر عبداللہ نے کی۔ اس موقع پر پینل ڈسکشن بھی ہوئی جس میں مینیجنگ ڈائریکٹر جیو نیوز اظہر عباس، بانیو COO تسکین، ڈاکٹر طاہا صابری، پل کی سینئر ریسرچ اسسٹنٹ ڈاکٹر روبینہ کڑوائی اور بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ظفر مسعود بھی شامل تھے۔ It's the people around you, it's the atmosphere and the environment around you which makes you comfortable to begin with, to talk about mental health and to get over that kind of problem. So for example, in my case, initially it was something else, and then subsequently suddenly I figured out that I'm suffering from survivor's guilt, which itself is a mental health the issue which needed to be tackled and addressed with. مل کر مہم پاکستان کو صحت مند بنانے کا ایک مشن ہے جس کا مقصد لوگوں کو ذہنی صحت پر آگاہی فراہم کرنا اور علاج تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ اور مضبوط معاشرہ بنا سکیں گے تو یکسو ہو کر ایک کام کریں، ذہنی صحت کے سفر میں
मिलकर आओ बात करें।